ہلو آج بھی نہیں آ رہی. آ گئی. ہلو سر مومن ہے السلام آپ؟ علیکم. وعلیکم السلام. ابھی تک تو ہے. یار سب آج ایک دم سب کا ایمان لگتا ہے ہلتے جا رہا ہے. اچھا نمازیں ومازیں پڑھتے تھے بروس وین صاحب؟ بات تو سنے میری. ہوں، میں میں سنا ہے. غالب کمال کو بھی سنتا ہوں. ہوں اور حارث جو ہے نا، حارث سلطان، ہوں ان سے بھی میں بات کرتا رہتا ہوں. ہوں. تو میں ان سے بھی ابھی سوال بھی کرتا رہتا مسلمان ہوں. ہے سب کچھ سن کے بھی. دیکھے پھر اب ہم سیف سائڈ پہ کھیلتے ہیں. ہیں؟ سیف سائڈ پہ کھیلتے ہیں ہم. دیکھیں یہ نہ ہو کہ ہم مطلب کہ خود کو اناؤنس کر دیں اس سائڈ پہ ایگنوسٹک یہاں پہ رہتی ہے سائڈ پہ، تو آگے چلے تو آگے جا کے ہمارا پوپٹ ہو جائے. تو ہم سیف سائڈ پہ کھیلتے ہیں. ہمارا یعنی کریج کہ نہیں ہے. آپ تو پھر یعنی اس آپ کہنا چاہ رہے ہیں یار مائک اپنا مائک بند کریں سر. سر آپ کی تار ہل گئی ہے مائکرو فون کی. یہ میرے کو پرانا ٹی وی کی یاد آ گئی، جب اس میں کیبل یا وہ یہ نہیں آتا تھا، کنیکشن ڈھنگ سے نہیں آتا تو ایسی آواز کرتا تھا وہ ریڈیو تو میں بھائی بھی. یہ سیف سائڈ کھیلنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ دو کشتیوں میں سوار ہیں. یعنی کہ آپ یا تو آپ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں جیسا کہ اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ بولو. یہ کچھ تو گیم ڈالنے والے آگے، کیونکہ ہاں میرے کو لگ رہا ہے کچھ تو بھی گیم ڈالیں گے، ایتھیزم کا گیم کچھ ڈالیں گے. بھائی بات یہی ہے نا، جس چینل سے آ رہے ہیں وہاں پہ آنے کے بعد یہ گیم نہ ڈالیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ دو نمبری کیوں ہے. جی بیچ بروس کی صاحب. جی اب میں بیچ بات کی کر چیز کیوں ہے؟ سکتا ہوں. جی سر، بیچ کی چیز کیوں ہے؟ دیکھیں ہمیں نا مطلب کہ میں اور میرا دوست ہے، تقریباً مولویوں کے خلاف ہی ہیں. آل میں نے اگینسٹ. مولویوں کے خلاف ہونا اسلام چھوڑنا نہیں ہوتا. نہیں، اسلام میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں تو مطلب کہ پھر اس وہ کا مطلب اگر ایک کوتاہی بھی ہے اسلام میں تو وہ آپ اسلام سے باہر آ جائیں نا. بہت ساری ہیں تو یہ تو بہت ہی گیمز خراب ہو گئی. ہاں وہ تو ہے، لیکن بات سنیں، وہ ہوں، میں بھی ابھی میرا دوست بھی ہے، ہم ذرا نا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. تو ہم سیف سائڈ پہ رہتے ہیں. بھائی کیا پتا. نہیں سیف سائڈ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. یا تو نہیں، یو اس آر میں ان یا یو ایکچولی آؤٹ. ایڈم صاحب دو پہلو ہے. ایک سیف سائڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رشتے دار گھر والوں سے آپ بچنے کی، ارے یار ان کو میوٹ کرتا ہوں. ایک سیف سائڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کا ڈر ہے، دوستوں کا ڈر ہے، محلوں کا ڈر ہے، تو سیف سائڈ میں آپ بتا نہیں رہے بٹ آپ ایکچولی ایکس مسلم ہو گئے. ایک سیف سائڈ یہ ہوتا ہے کہ یعنی 99% تو معلوم ہے کہ اسلام غلط ہے، لیکن 1% وہ کہ ہو سکتا ہے اللہ ہے، جنت جہنم، تو آپ ٹوٹلی اس کا انکار نہیں کر رہے تاکہ اگر اللہ رہے بھی تو پھر وہ جہنم نہ ملے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سے والے سیف سائڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سمجھ رہے جی، ہیں ایڈم صاحب؟ میں آپ نے جو مطلب کہ دوسری سائڈ کہا نا کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا بھئی آگے کچھ ہوا تو ہوں ہم، جیسے کہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ منکر اور مشرک ہمیشہ رہیں گے، چلے ہم ہمیشہ سے بچ جائیں گے آن دا سیف سائڈ. نہیں میرا بچو میرا کیسے بچیں اسلام گے؟ سے نا، دیکھیں ابھی کچھ چیزیں ہیں، ہم جو چیزیں کلیئر کرتے جا رہے ہیں ان میں ہمیں ہمارے نا کوشچن کے آنسر ملتے جا رہے ہیں. کئی چیزوں پہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اسلام نے یہ چیزیں غلط بتائی ہیں، جیسے کہ مطلب کہ یہ بتایا جا رہا ہے بھئی سورج روٹیٹ کرتا ہے اور سورج ہر شام کے بعد اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ پھر واپس سر آپ آتا ذرا ہے. قرآن کی پہلے کوئی آیت پڑھ کے سنا دیں مجھے قرآن کی سورہ ناس سنا دیں ذرا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. چلے. اینی تھنگ اچھا، ایلس؟ سورج روٹیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کوئی ایک خاص میجر پوائنٹ نہیں ہے اسلام چھوڑنے کا، کیونکہ اس کے اندر بہت بڑی جلیبی بن سکتی ہے. تو وہ کون آپ سا کو میجر پوائنٹ ہے جس نے آپ کو چھوڑا، جس پہ آپ نے چھوڑا؟ میں بتا رہا ہوں. جی اللہ کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں، ٹھیک. اوکے. ابھی قرآن میں آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو وہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہدایت کا رستہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور اب جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. پوری آیت پڑھ لینا. ہاں جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. اب ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں, دوسری طرف کہتا ہے کہ میں اس کو چاہوں جس کو چاہوں گمراہ کر دوں, جس کو چاہوں اپنے پاس ہے. یہی چیز اللہ ہوگی کب نا. تک رحمان ہے؟ اللہ رحمان ہے کب تک؟ ابھی میری بات سن لے تھوڑی سی. جی جی. تو میری جب میں نے نا بچپن سے مجھے یہ سوال آتے رہتے تھے بھی ایسا کیوں ہے کہ وہ ہندو کیوں پیدا ہو گیا, وہ مسلمان کیوں پیدا ہو گیا. اگر اللہ چاہتا تو کیا اللہ سب کو مسلمان نہیں پیدا کر سکتا تھا, یا پھر اگر وہ چاہتا وہ سب کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتا. یہاں سے میرے ڈاؤٹ شروع ہو گئے. اس کے بعد ہم جیسے جیسے مطلب کہ اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہوتی گئیں. غالب صاحب کی بھی میں سنتا رہا ہوں ویڈیو, حارث سلطان کی بھی ویڈیو سنتا رہا ہوں. ابھی ہم اس سٹیج پہ آ چکے ہیں کہ ہم مطلب کہ تقریباً مطلب کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ باہر ہی ہیں لیکن ہم مانتے ہیں اس سٹیج پہ. سر مطلب کہ آخری نیل ان دا کافن کیا ہے؟ کیا چیز ایسی ہے جو بھی آپ اسلام میں رکھی ہوئی ہے وہ بتا دیں. چلیں وہ چیزیں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں نا جو مطلب کہ ہمارے آگے آ جاتی ہیں, وہ صحیح بھی ہیں. مطلب کہ جیسے کہ کون سی؟ مطلب کہ مطلب اس کہ وقت ایک حدیث مجھے سنائی گئی تھی کہ یہ جو سیکس ہے نا, سیکس مطلب کہ سیکس سے مطلب کہ سیکس ہے. آنے والے دور میں سیکس زیادہ ہوگا قیامت کے قریب. مطلب تو کہ جب ابھی لوگ زیادہ ہوں گے تو سیکس زیادہ ہوگا. ہاں دوسری مطلب کہ بات یہ تو سمپل سی بات ہے, لوگ زیادہ ہوں گے تو سیکس بھی دیکھو, زیادہ ہوگا. مطلب کہ اوہو آپ یہ نہیں لیکن سمجھ رہے. محمد اور اس کے ساتھی جتنا سیکس کرتے تھے اتنا تو ہم لوگ کوئی بھی نہیں کرتا. مطلب کہ آپ دیکھیں نا کہ علی جاتا ہے لوگوں کا خمس کا مال لینے کے لیے, اور مطلب کہ وہ آتا ہے رستے میں اور خمس کی لڑکیوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرما لیتا ہے رستے میں ہی. مطلب کہ وہ ویٹ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر مطلب کہ دیکھیں کچھ لوگ جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے اور محمد کہتا ہے نکاح المتع کر لو اور اپنے آپ کو کیسکریٹ نہ کرنا. مطلب کہ وہ لوگ زیادہ سیکس کر رہے تھے, ہم لوگ آج کل کم سیکس کرتے ہیں. مطلب کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اتنا سیکس کریں. مطلب کہ محمد کی یہ جو حدیث ہے وہ غلط ہے انفیکٹ, کہ آنے والے وقتوں میں زیادہ سیکس ہوگا. مطلب کہ آنے والے وقتوں میں کم سیکس ہو رہا ہے ان ریالٹی, کیونکہ مطلب کہ آج کل اتنا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ مطلب کہ سیکس کے بارے میں سوچ سکیں. مطلب کہ اچھا آپ میری بات سنیں, جی آپ یہ میرے ایکسنٹ کا مذاق نہ اڑائیں. لا حول ہم ولا قوت الا باللہ. مجھے مطلب کہ بہت اچھا لگا. ارے کبھی کبھی اچھا لگ جاتا ہے میں بھائی. کبھی میں بروس میں صاحب دیکھیے, پنجابی ہوں. اگر میں پنجابی میں بات کر لوں تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے اردو میں بات کرنا. چلے یار آپ کو مطلب کہ بتا مجھے دیتا آپ کی اردو بہت اچھی لگ رہی ہے. مطلب کہ ہوں. اچھا چلے میں مطلب کہ ہی کہہ دیتا ہوں. اوکے. ٹھیک ہے, مطلب کہ تو آپ نے غلط انٹرپریٹ کر لیا میری چیز کو. انہوں نے مطلب کہ کہا آپ تھا, حدیث کا نمبر دیں سر, ابھی دیکھتے ہیں. یار میں نے سنی ہے, آپ ایسے نہ کہیں. ابھی مطلب میں کہ ایسا نہ کرے. مطلب کہ جس وجہ سے آپ اسلام میں ابھی ہیں اس کا نمبر ہی نہیں پتا آپ کو. مطلب کہ نہیں وہ بات تو سنیں. ابھی میں جی جی. مطلب کہ کتاب تو نہیں کھول کے بیٹھا نا, ایسا تو نہیں ہے نا. مطلب کہ کچھ تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس. چلیں اس حدیث کا میں نا کوڈ لے کے آؤں گا اگلی بار ایڈ کرنا ہے آپ نے. اور دوسری بات, انہوں نے کہا تھا بھی قرآن میں آتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ, اس سے مطلب کہ محمد بیماریاں خود زنا پھیلتی کرتا ہیں. تھا. مطلب کہ او، محمد خود زنا کے قریب جاتا تھا. تو ان میں مطلب کہ ویسی محمد نے جب غلام عورتوں کو پکڑ کے ان کو ڈنگی ڈنگی کرنے کے لیے لوگوں کو دیا تو مطلب کہ تو وہ تو زنا ہی ہے. مطلب کہ وہ پروسٹیوشن کس طرح ہے. مطلب کہ سمجھے اس بات کو. سنیں آپ کو ایڈم آنسر دے بھائی رہا ہوں. یہ آنسر بات دے نہیں رہا ہے. ہوں نا یار, سنیں آپ کو اسلام سے پورا باہر نکالنا ہے. آنسر دے رہا ہوں. مطلب کہ دیکھیں کہ آپ نے ایک لڑکی کو مالک غنیمت کے طور پہ پکڑا. مطلب کہ آپ نے اس کے ساتھ 2 دن سیکس کیا, 3 دن سیکس کیا, یہ پھر آپ غلط نے ہے, مجھے مطلب کہ پتا ہے. آگے بھیج دیا, آگے کوئی اور کر رہا ہے. مطلب کہ جب آگے والے نے کر لیا تو مطلب کہ اس نے آگے بھیج دیا, وہ بھی کر رہا ہے. تو لڑکی تو رند گئی نا 6 7 8 مردوں کے درمیان میں. مطلب کہ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پارشل غلام ہے, پارشل غلام سمجھتے ہیں آپ؟ جی پتا ہے مجھے. اگر کوئی پارشل غلام ہے 4 بندوں کی, تو 4 بندے ایک ہی غلام لڑکی کے ساتھ باری باری سیکس کر رہے ہیں. مطلب کہ یہ تو پروسٹیوشن ہو گیا بھائی. اور لونڈی رکھنا یہ جو ہے, ہاں یہ ہاں تو میری بات نہیں تھی. انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دوروں میں مطلب کہ سیکس کے پاس نہ جاؤ, اس لیے کیونکہ اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں. ایس ٹی ڈیز ہم دیکھیں نا, تو ہرپیس. مطلب کہ ایس ٹی ڈی محمد کے زمانے میں بھی تھی نا. محمد نے جب کہا تھا کہ عورت کا پانی پیلا ہوتا جی ہے تو obviously جی وہ جی ایس ٹی ڈی کی وجہ سے ہی تھا.
عورت کا پانی یہ اگر اس کو ایس ٹی ڈی کوئی نہ ہو تو وہ پیلا نہیں ہو سکتا. محمد کے پاس جتنی بھی عورتیں تھی جب ان کا پانی نکلتا تھا وہ پیلا نکلتا تھا. محمد نے کہا تھا مرد کا پانی ہوتا ہے چٹا اور تھک, اور عورت کا پانی ہوتا ہے پیلا اور تھن. ٹھیک ہے, تو جب وہ ریلی پیلے پانی کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد کے پاس جتنی بھی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ مطلب کہ وہ سیکس کرتا تھا, مطلب کہ وہ ساری ایس ٹی ڈی میں ملوث تھیں, کیونکہ مطلب کہ محمد جو ہے وہ پارشل کمپینین شپ کو الاؤ کر رہا ہے. مطلب کہ آپ کو پارشل کمپینین شپ کا پتا؟ وہ جو شیئر ہوتی ہے لونڈی. ہاں صحیح بخاری میں بھی ہے, دکھاؤں آپ کو کہ نہیں پتا؟ مطلب کہ نہیں نہیں, آپ نے جو بات کی ہے نا کہ بس وغیرہ آتی تھی یلو کلر کی, پاس نہیں آتی تھی. اس جب آپ جی جی ڈنگی ڈنگی فرماتے ہیں تو لڑکی کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے, مطلب کہ محمد کہتا تھا کہ عورت کا پانی پیلا ہے. میں آپ کو حدیث دکھاؤں؟ ہاں ہاں شیئر کریں پلیز. اوکے. یار یہ اتنی کامن بات آپ کو نہیں معلوم ہے مطلب کہ ہم تو اس پہ تو 2 اسٹریم کر دیے ہیں مطلب کہ, اور کون سی بڑے کامن پیارے بات؟ بھائی ہیں آپ مطلب کہ. چلو آج دکھا دیتے, آج آپ کی علم میں اضافہ کریں گے ہم, ٹینشن نہ لے. آپ کو ابھی دکھاتے ہیں. ہاں ہاں, اس کے اوپر تو یار بڑا کام کیا ہوا ہم نے. ہاں 2 اسٹریم کی ہے اور اس میں ایک سے ایک آئے تھے ایک دم. کدھر گیا یار؟ فری مائنڈ بھائی کہہ واٹر. رہے ہیں انڈیا ٹی وی لائیو کے 2K ویورز, آج تک لائیو کے 4K ویورز, ساحل اینڈ ایڈم 4.1 کے. فری مائنڈ صاحب 4.1 نہیں بلکہ بیک اپ چینل اور یہ دونوں کا اگر آپ ملاؤ تو 4541 ایگزیکٹ لائیو ویورز ہمیں رات کے 1:04 پہ دیکھ رہے ہیں. اور بہت بہت سواگت ہے فری مائنڈ بھائی. اچھا یہ مطلب کہ یہ متینہ عثمان جو ہے, یہ دیکھو حدیث کی سند بھی بتانا ذرا چلر سیکر. متینہ نام سے تو مجھے مومنہ ہی لگ رہی ہے. انہیں کے متینہ اوپر جی آ میں نے جانا. آپ کو پہلے بھی میسج کیا تھا, آپ اوپر آئیے, آپ کو ہم حدیث کی سند متن سب چیز بتائیں گے. آپ ذرا اوپر تو آئیے مومنہ جی, آپ یہ سر. اوپر آئیے, دیکھیے پیلا ہاں پانی نکلتا ہے آپ لوگوں کا یا وائٹ نکلتا ہے, ذرا دیکھیے. رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں پیلا نکلتا ہے. پہلے دیکھ لیں کہ سند اس کی صحیح ہے. اور بہت ساری ہیں ویسے حدیثیں, لیکن ابھی ایک دکھا رہا ہوں میں, ملٹیپل اور سرچ کر دیتا ہوں. میسنجر جی آف جی اللہ said the man's water is thick and white and the woman's water is thin and yellow. Generic statement دی ہے. Whichever of them comes first, the child will resemble that parent. Now, اگر جی woman کا water thin and yellow ہے نا, تو بائی ڈیفالٹ محمد نے جنیرک اسٹیٹمنٹ دی ہے وومنس کے بارے میں, تو بائی ڈیفالٹ محمد کے پاس جتنی بھی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ محمد نے ڈنگی ڈنگی فرمایا, کیونکہ محمد کو تبھی پتہ لگنا ہے, محمد کو اچھا تبھی. اس کی آپ دوسری لائن پڑھیں نا, وہ تو جینیٹیکلی انکریکٹ ہو جائے گی. بالکل تو وہ لیکن اس کو میں تو جینیٹیکلی اس کو لے ہی نہیں نہ رہا ابھی یار, ابھی اس کو چھوڑ دے. جینیٹیکلی تو سب کچھ انکریکٹ ہے. محمد کو کون سا پتا تھا یار, خود سوچیں. محمد کو کب پتا تھا کہ جینیٹکس کسے کہتے ہیں, محمد کو کب پتا تھا سائنس کسے کہتے ہیں, محمد کو کب پتا تھا بایولوجی کسے کہتے ہیں. تو میں جو نیکسٹ پارٹ ہے اس کو تو لے ہی نہیں رہا. میں تو ابھی جو اچھا آپ آپ مجھے کا مدعا ہے صرف وہ والا پارٹ بتا رہا ہوں کہ حدیث بتا, میں کسی اور کو بھی سناؤں گا. یہ نا میرا دوست ہے, اس کو بتاؤں گا. سر 200 ملٹیپل ہے. سنن نسائی. ٹھیک ہے سنن ٹھیک ہے. نسائی یہ 200 شاید لے لیں. مسلم میں بھی ہے, مسلم میں مشکات سے بھی اپن نے اٹھائے میں تھے. دے رہا ہوں, مشکات المصابی 433 434, سنن ابن ماجہ ٹھیک. 601, صحیح مسلم 311 اچھا اینڈ صحیح صحیح مسلم کی مسلم بتائیں 311. 315A. ہاں 31135A اینڈ ملٹیپل ٹھیک. ادر جگہوں پہ ہے یار. میرا مطلب ہے یہ متفق علیہ ہے. اگر آپ مشکات مصابی دیکھیں تو اس کے اندر یہ چیز متفق علیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں مولوی کو جانتا ہوں, اس کے پاس میں جاؤں گا, اس کی بینڈ میں جاؤں گا, یہ حدیث ماشاء لے کے اللہ. جاؤں گا. اوکے, یہ لے کے کیونکہ جائیے آپ. یہ جینیٹیکلی ایک بلنڈر ہے بھائی, جس اوبیسلی, کا لیکن ابھی جو آپ دیکھیں, ڈسچارج. ابھی ہاں ہاں. یار اس کو چھوڑ دیں, وہ آپ لے گیا. جو آپ کی بات ہے کیا اس پہ کلیئر ہو گیا کہ محمد اور اس کے ساتھی مختلف عورتوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرماتے تھے, جس کی وجہ سے وہاں پہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز تھیں, لیکن اس زمانے میں ایس ٹی ڈیز کا علم کسی کو نہیں تھا, ان کے پاس نالج نہیں تھا ایس ٹی ڈیز کا. میں ٹھیک ہے نا. بھی وہ ایسا ہو کہ وہ بتانے سے بھی ڈرتے ہوں کہ کسی کو نہیں شک نہ ہو بھائی جائے کہ. یار, یہ ایس ٹی ڈی کے بارے میں انفارمیشن ہی آپ کو میں 14 یا 15 سینچری کے اندر مل رہی ہے, یا بلکہ اس سے بھی لیٹ مل رہی ہے, مجھے یاد نہیں, مجھے پڑھنا پڑے گا. اس سے پہلے ایس ٹی ڈیز کا پتہ ہی کسی کو نہیں تھا کہ ایس ٹی ڈی بھی کوئی چیز ہوتی ہے.
سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کوئی ڈیزیز ہے اس کا علم ہی نہیں تھا. they could not comprehend کہ اس سے بھی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے. تو بھائی سائنس نے اس کا نام دیا ایس ٹی ڈی. اب مسئلے کیا کرتے ہیں, ایک آدھی حدیث پکڑیں گے اور اس کے اوپر سائنس تھوپ دیں گے. لیکن جب ہم اس ایریا کو کمپلیٹ ایکسپلور کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ محمد کی جنیرک سٹیٹمنٹ اسی وجہ سے تھی کہ محمد اور اس کے ساتھی اتنی زیادہ مکس سیکس میں ملوث تھے کہ ایس ٹی ڈیز تھیں محمد کی تمام عورتوں کو جن کے ساتھ وہ ڈنگی ڈنگی فرماتا تھا. اور اسی اتنی وجہ زیادہ سے وہ مکس بچے سیکس بھی میں نہیں ملوث ہوئے. تھے. یہ تو بات ہے نا اب آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ 9 سال کی تھی, ٹھیک ہے, جی جی 9 سال کی عائشہ کے ساتھ جب محمد نے فرسٹ ٹائم ڈنگی ڈنگی کیا ہوگا تب اس کے اندر سے کچھ نکلا نہیں ہوگا بیچاری کے ساتھ سوائے خون کے, کیونکہ اوبویسلی اتنی چھوٹی تھی اور محمد اتنا بڑا تھا. تو محمد نے جب عائشہ کے ساتھ کیا ہوگا تو اس کا خون ہی نکلا ہوگا بیچاری کا, اور کچھ نہیں نکلا ہوگا. لیکن محمد کے چونکہ پرائیویٹ پارٹ کے اندر ایکس ٹی ڈی اتنا تھا, اتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ ڈنگی ڈنگی فرما چکا تھا کہ فرسٹ ٹائم میں ہی اس نے اس کے اندر ڈیزیز ڈال دی تھی. لہٰذا نیکسٹ ٹائم میں بھی جتنی دفعہ اس نے کیا عائشہ کے اندر سے پیلا ہی نکلا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیزیز ڈال رہا ہے, وہ ٹرانسمیٹر ہے, ہی از دا ٹرانسمیٹر آف ڈیزیز. ورنہ محمد جنیرک سٹیٹمنٹ کبھی نہ دیتا کہ وومن کا ڈسچارج جو ہے وہ تھن اینڈ یلو ہے, بیکاز اٹ از ناٹ یلو ان ایسنس. اگر وہ کلین فیمیل ہے تو اس کا وائٹ ہوئے گا, ٹرانسپیرنٹ بیسیکلی, ناٹ وائٹ, اچھا ٹرانسپیرنٹ وائٹ. آپ نے ایک بات کی تھی کہ بھئی سائنس کو فٹ کر دیتے ہیں, یہ بات میں مانتا ہوں بھئی ہر جگہ نا سائنس کو فٹ کر دیتے ہیں. دوسری بات, ایک اور حدیث میں ڈاؤٹ تھا, وہ حدیث تھی کہ عرب کے بدو اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. یہ بڑی حدیث سنائی جاتی ہے, اس کا یار کیا دیکھیں ہے؟ بات سنیں, آپ کو دیکھیں محمد کو یہ تو پتا تھا نا کہ ایجپٹ کے اندر اونچی اونچی عمارتیں ہیں. محمد کو یہ بھی پتا یس تھا کہ یس یس محمد کو یہ بھی پتا تھا کہ یس. جیروسلم میں اونچی اونچی عمارتیں ہیں. تو محمد نے کہہ دیا کہ یار کچھ وقت آئے گا جب ہم بدو جو ہیں وہ بھی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. واٹس دا بگ ڈیل؟ لائک میں ایک پنڈ میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, گاؤں میں رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ شہر کے اندر اونچی اونچی عمارتیں ہیں. میں کہوں یار ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا علاقہ بھی شہر بن جائے گا اور ہم بھی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. یہ پروفیسی ہے, دس از بلشٹ بھائی. obviously eventually you cannot do that. like that's not a big deal. یا تو کہ اونچی اونچی عمارتیں اس زمانے میں ہوئی نا. like اگر آپ بیبلونین ایرا دیکھیں تو 10 15 15 منزلہ عمارتیں, بیبلونین ٹاور, how big is that, تو رومن محمد رومن نیو رومن پیسا امپائر کے ٹاور بھی تھے. ٹاورز. ایگزیکٹلی. پیسا ٹاور. سو ہی نیو بگ بلڈنگز آر دیئر. اس کو پتا تھا بگ بلڈنگز ہیں, تو اس کو پتا تھا کہ یار ہم لوگ غریب خیموں میں رہتے ہیں سالے, کل کو جب ہم جزیہ لے لے کے اٹیک کر کر کے مال اکٹھا کریں گے تو ہم بھی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. That's not a big deal. How is it a prophecy? یہ میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں نا, پھر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں ہاں کہ تو ابھی آپ جواب یہ دینا دیکھو. نا, آپ نے آرگومنٹ یہاں سے لیا نا, ٹھیک یہ ٹھیک. آرگومنٹ آپ رکھیے گا ادھر. اچھا, میں نے دوسری چیز بھی نوٹڈ کی ہے کہ قرآن میں جو سائنٹسٹ کے کوسموس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ساری وہ ہیں جو ویزیبل آئی سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں, صرف وہی ہیں. تو پھر بات ختم ہوگی نا. پھر اس میں آپ مجھے حجت تو نہیں دے رہے, تو آپ اسلام سے دور ہو رہے ہیں. تو بھائی پھر اسلام چھوڑ دینا میری جان. اب کیا رہ ابھی گیا؟ دیکھتے ہیں کچھ, ابھی اب اسٹڈی دیکھیں کر رہے ہیں آپ نے تھوڑی بھی سی اور. بیٹھے بیٹھے اسلام کا رام نام ستیہ کر دیا, ٹھیک ہے, آپ نے بلکہ کر کے آپ نے اسے اس کی چتا کو لے جا کے شمشان گھاٹ میں آگ بھی لگا دی. تو بھائی پھر اب کیا رہ گیا ہے؟ ختم ہو گیا, پھر چھوڑیں یار, پیچھے کیا ہے؟ ابھی تھوڑی سی اور دیکھیں گے ہم ان کا. چلیں اور اجت دے دیں, ابھی ختم کریں نا. چتا کو آگ لگا دی, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ راکھ کو پکڑے, اسے بہانا ہی ہے نا. چلے آئیں پکڑتے ہیں اس راکھ کو, پکڑتے ہیں. کیا بچا پیچھے کچھ وہ بتائیں. کچھ دن پہلے ایک اسٹڈی گزری تھی میرے فیس بک پہ, میں نے پڑھا تھا پیج پہ. ہاں وہ راکھ پکڑ انہوں رہے نے ہیں, کہا آپ تھا پکڑیں. فیس بک کا انہوں نے پیج پڑھ کہا رہے ہیں اب آپ واقعی میں راکھ پکڑ رہے ہیں. بہترین فیس بک کا پیج. ناؤ ٹیل می واٹ ہیپنڈ آن دی فیس بک پیج. ارے اس پہ یار سائنٹیفک ریسرچ چھپی تھی. انہوں نے کہا الحمدللہ, تھا کون سی؟ کہ مکھی کا ایک پر نہیں شکار اور دوسرے پر پہ وہ بیماری ہے. اچھا چلیں سنیں. ہائے یا اللہ, پلیز ہمارے بھائیوں کو عقل دے دے کہ جب یہ سائنٹیفک پیپر پڑھا کریں تو ایک دفعہ اسے ویریفائی کیا کریں. سر کیلیفورنیا کے اندر
ایک مسلمان سائنسدان ہے جس نے ایک آرٹیکل چھوڑا ہے وداؤٹ اینی پیئر ریویو, وداؤٹ اینی ویریفیکیشن, کہ اسلام کی بیس کے اوپر اس نے ایک آرٹیکل چھاپ دیا ہے جس میں اس نے یہ بات بولی ہے جس کو وہ بار بار چھاپتے ہیں, اور یہ آرٹیکل تقریباً 8-9 سال پہلے کا آیا ہوا. اس آرٹیکل کا نہ تو کوئی پیئر ریویو ویریفیکیشن ہے, نہ کوئی میڈیکل ویریفیکیشن ہے. اس بندے نے کلیم کیا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ ایک فلانی نسل کی مکھی ہے جس کے پر میں بیماری ہے اور اسی پر کے اندر وہ ہے شفا بھی ہے. اس کی ویریفیکیشن کہیں نہیں ہے, اس کی پیئر ریویو کہیں نہیں ہے. اس آرٹیکل کو کسی نے اوتھینٹک سائنٹیفک کلیم کا درجہ کسی نے نہیں دیا ہے. اٹس اے سنگل ون پرسن سٹیٹمنٹ جس کے 4 پیج ہیں آرٹیکل کے, اور وہ 4 پیجز آج تک چل رہے ہیں 8 سال سے. اس کے اوپر ہزاروں لوگوں نے, ہزاروں میڈیکل ایکسپرٹس نے لکھ دیا ہوا ہے, کیونکہ یہ اتنا ریویو کیا گیا ویسٹ کے اندر, بیکاز اٹ واز این انگلش آرٹیکل, اتنا ریویو کیا گیا ویسٹ کے اندر کہ اس کو ہزاروں لوگوں نے بول دیا بھائی یہ بکواس ہے, اس سے بڑی بکواس دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتی. اور اس کو آپ مان کے بیٹھ رہے ہیں. بھائی پلیز تھوڑا سا اچھا مدعا لے کے آئیں, آپ ایک پڑھے لکھے بھائی ہیں, تھوڑا سا تو ویلیو کا مدعا لے کے آئے نا یار. ایسے تو نہ کریں یار, ایسے تو نہیں نا آپ اسلام کو بچا سکتے. جی اچھا, ایک میرا اور مطلب کہ سوال جو ذہن میں آتا رہتا ہے کہ ہمارا, میں ایک آدمی کو جانتا ہوں وہ کالا جادو کرتا ہے. الحمدللہ کالا جادو. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یونیورس میں مطلب کہ ارتھ پہ کوئی نہ کوئی مطلب کہ کالا نیگیٹو جادو تو میں چیز, بھی کر سکتا ہوں, آپ کو پتا؟ وہ تو آپ کر سکتے ہیں, بات سنیں. اگر کوئی نہ کوئی مطلب کہ میں کر سکتا ہوں کالا جادو, نیگیٹو پاور ہے, اور مطلب شیطان وغیرہ اس نے مجھے بتایا کہ ایسا ہے, تو اس کے مقابل ورسز, کیونکہ یونیورس کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی مطلب کہ پاک ذات بھی ہونی چاہیے, یا پھر کوئی پوزیٹیو چیز تو بھی وہ ہونی چاہیے. پاکزاد اللہ تو نہیں نہ ہو سکتی. ابھی تو ہم نے ثابت کیا نا وہ اللہ نہیں ہے, تو اللہ تو وہ نیگیٹو پاور ہے نا. یہ تو فائنل ہو گیا نا کہ اللہ وہ نیگیٹو پاور ہے. وہ پاک ذات کون ہے بقول آپ کے, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں, لیکن اللہ تو نہیں ہے نا. اس پہ تو ایگری کر گئے نا آپ. پوزیٹیو چیز ہے نا, مطلب کوئی نہ کوئی تو ہے. مطلب کہ نیگیٹو ہے تو پوزیٹیو ہوئے گی, لیکن وہ اللہ تو نہیں ہے نا. پہلے اللہ کو تو دیکھ لیا نا کہ وہ نیگیٹو ہی ہے. نہیں, میں اللہ سے انکار نہیں کروں گا. اوکے, تو دین ویئر از دا پرابلم. اب کیا رہے گا پیچھے اللہ سے انکاری کرنے کے لیے, وہ بتائیں پہلے. دیکھیں جب تک آپ اللہ کو نہیں چھوڑتے ہیں نا, آگے جانے کا فائدہ کوئی نہیں. جب تک اللہ کو چلے نہیں سر, دیکھتے. میں آپ کو نا تھوڑا سا مکھی دکھائیں. میں اپنی ایک ویڈیو پروموشن کرنے لگا ہوں یہاں پہ. آپ کو اللہ دکھاتے ہیں. ساحل دکھا دوں, میری ویڈیو ہے. یس یس, کامیڈی نائٹس ود ایڈم سیگر. آواز نہیں آ رہی ایڈم صاحب؟ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں, کیا مجھے ہی نہیں آ رہی صرف؟ نہیں میرے خیال میں نہیں آ رہی ہوگی. وہ میں نے ڈفرینٹ طریقے سے شیئر کر دیا. ایک سیکنڈ لیں, اب دوبارہ آتے ہیں. اے یار یہ بڑا مزدار ہے, ذرا شو مزدار ہے, چیک کریں. جی, مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کے نکالتے ہو یا کھانا پھینک دیتے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ. نہیں, ہم ڈبو کے نکالتے ہیں. پڑوں کو ڈبوتے ہیں, اس کے پیروں کو بھی. ارے یار مکھی ہوتی کتنی, جب ڈبوتے تو پوری ڈوب جاتی ہے. وہ تو پیر تو اس کے ٹٹی کے اوپر بھی چلے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے نا بھائی. ہاں وہی تو پوچھ رہا ہوں, تو پیر تو ٹٹی کے اوپر بھی چلے ہوتے ہیں. مکھی کو ٹٹی پہ بیٹھے دیکھا کبھی؟ ہاں بالکل دیکھا ہے. تو مکھی ٹٹی کے اوپر بیٹھنے کے بعد اڑی اور آپ کے پینے والے پانی کے اندر گر گئی. اب آپ یہ نے سب اس کیا ٹٹی والے پیروں والی مکھی کو پورے کا پورا ڈبو دیا. آپ نے کہا جہاں جہاں پہ ٹٹی ہے میرے پانی میں اچھے طریقے سے لگ جائے. اب یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا تو اپنے ساتھ کبھی ہوا نہیں. دوسری بات یہ صحیح کیا ہے مطلب کہ ایسا نہیں غلط ہوا یار, کتنا ڈسکسٹنگ سی گیم ڈال دیا آپ نے. ابھی آپ نے کہا ہاں میں ڈبوتا ہوں, ابھی آپ کہتے ہو نہیں ڈبوتا. مطلب ڈبوتا کا مطلب میرا بلیو ہے. اب مجھے کیسے پتا لگے گا کہ تم پہلے سچ بول رہے تھے کہ اب سچ بول رہے ہو؟ بھائی ایسا ہے کہ میرا بلیو ہے اس پہ, ابھی تک ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ. نہیں ابھی تم نے اگر بولا ہوگا تو میں ڈبو دوں گا. تم نے ریکارڈنگ میں ابھی بولا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں, تم نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسا کروں گا.
मक्खी गिर जाए तो उसे डुबो के निकालते हो या खाना फेंक देते हो, पहले ये बता दो। नहीं, हम डुबो के निकालते हैं। अम्ब रिकॉर्ड ये अच्छा, ये एक और बात यहाँ पे देखिएगा। चले काफी जी हो गया। मजा आया कि अच्छा, नहीं आया? ये बताएं। ये तो बहुत मजे वाली बात है। अच्छा अभी आप मैं, इसी को एक्सप्लेन कर रहे थे, अभी आप इसी को मान रहे थे कि मक्खी के एक हाँ बार में शफा है। हाँ, क्योंकि वो ना इसको मतलब कि ग्लोबलाइज और इसको सेलिब्रेट बहुत किया जाता है ना इधर में मतलब कि पाकिस्तान में। आप डुबोते हैं ना, फिर इसका मतलब है डुबोया कभी? मैं नहीं डुबाया कभी, गंदी लगती है मुझे तो। तो सर फिर यही बात है ना सर, देखें मोहम्मद की ये सारी बातें। अच्छा मैं, अच्छा आपको पता है कि इसका एक और भी था, अब वो हाथ चटाने वाली बात भी है इसके अंदर, इसी वीडियो के अंदर आगे ना हाथ चटाने की बात है। आपने कभी हाथ चटवाए हैं? किससे? खाना खाने के बाद अपने दोस्तों यारों से, बहनों भाइयों से? किससे? नहीं भाई भाई, मैं, हम तो धोते हैं साबुन से। नहीं नहीं, मगर मोहम्मद ने कहा है कि कोई भी बंदा हाथ ना धोए जब तक हाँ, वो किसी से चटवा ना ले। आप क्यों नहीं ये चटवाते? तो ये तो साइंटिफिकली आपको देखा? बहुत अरे बैक्टीरियाज आपकी होते आवाज हैं तो बहुत खराब हो सारे। गई यार। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी मजेदार बात, ये इसी वीडियो के अंदर है। थोड़ा सा आज एंजॉय कॉमेडी नाइट जो है ना, हम साहिल की स्ट्रीम में बना लेते हैं। साहिल की स्ट्रीम में कॉमेडी नाइट, चेक चेक दिस आउट। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करूंगा भी। यार मुझे हाँ, एक और बात बता, खाना खा रहे ला, क्या खा रहा है? ओके, खाना खा खा रहे रहे ला, लाओ, खाना खा खा रहे रहे ला, लाओ, ठीक है? खा रहे लाओ। तेरा दोस्त भी खाना खा रहे ला, वो भी खा रहे ला है, ठीक है। तू भी खा रहे ला, वो भी खा रहे ला, खा रहे ले, दोनों खा रहे ले हम लोग। दोनों खाना खा रहे लियो, ठीक है? ओके, अब खाना खत्म हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया खाना। अब उसके हाँ, बाद खाना खत्म होने के बाद खाने के आदाब क्या हैं पता है तुम्हें? जब खाना खत्म कर लो तो क्या करो? तो खाना खत्म होने के बाद हाथ धोने जाना है और क्या, दुआ नहीं पढ़नी नहीं है। नहीं 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 नहीं, आपके तो नबी ने ये नहीं कहा। आपके नबी ने कहा खाना खाने के बाद आप अपने तुम हाथ या तो खुद उनको चाटो या आप किसी से चटवाओ। धोने नहीं है, या चाटना है या चटवाना है। अच्छा, चाटने का तो पता है, चटवाने का आज पहली बार सुन रहा हूँ। लाहौला अब मैं वला तो रोज कुव्वता चाटता इल्ला हूँ। बिल्लाह, लाहौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने कभी किसी से चटवाए नहीं? मुझे ये पता ही नहीं था, आज ही पता चला है। और मक्खी वाला पहले खाना खाया उसके बाद चटवाए भी नहीं। देखो हमसे ये नबी पाक, सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई शख्स खाना खाए तो हाथ चाटे या किसी को चटाने से पहले हाथ ना पूछे। हाथ ना पूछे, हाथ नहीं धोने चटवाने से पहले। ये अबे सही तुमने हदीस है कि वही अपने हदीस है? हाथ, सर दही हदीस है, सही बुखारी की सबसे दही हदीस है। अब मुझे बताओ अपने हाथ किससे चटवाते हो और किस किस के हाथ तुमने चाटे हैं? सही बुखारी की ज़ईफ हदीस है। जी जी, सही बुखारी की सही हदीस है। तो ज़ईफ को आप क्यों लेके आ रहे हैं? ज़ईफ को हम यार देखिए यहाँ पे एक और बड़ी गेम है, ज़ईफ को आप क्यों लेके आते? देख रहे हैं कि सामने जो ट्यूबर इट इज, बस प्रेम। नहीं सही है। बुखारी की सही हदीस नहीं होती डंगर। व्हेन यू ईट डू नॉट वाइप योर अच्छा, हैंड्स। जब तुम खाना खाओ तो अपने हाथ मत धो। टिल, कब तक मत न धो? यू हैव लिक्ड इट, जब तक तुमने उसे चाट नहीं लिया, और सही बुखारी में सही हदीस licked by somebody else, बता दिया। या तुमने किसी और से अपने हाथ नहीं चटवा लिए। ये देखो कितनी हदीसी है इसके ऊपर, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो जरा, मिशकात 4166। अच्छा ये कह रहे हैं सही मुत्तफिक अलैह। मुत्तफिका अलैह का मतलब होता है कि एग्रीमेंट, सबके एग्रीमेंट के साथ सही है। मुत्तफिका अलैह। तो सर आप कब से शुरू कर रहे हैं नबी पाक की ये सुन्नत के हाथ धोने से पहले आपने पहले हाथ चटवाने हैं किसी से? नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सर करें ना सर, मोहम्मद साहब ने कहा करें, आप क्यों नहीं कर रहे? मुत्तफिका अलैह हदीस है भाई। अच्छा ये ऐसी बातें ना, मतलब कि जो है हदीसें होती हैं, ऐसी हदीसें मैं लेके जाता हूँ कभी ना किसी मौलवी के पास, तो वो क्या देता है ज़ईफ हदीस है। और सही एक हदीस बुखारी और की है थी, भाई। सही बुखारी की एक मुत्तफिका अलैह हदीस अभी आपको दिखाया है, सिर्फ सही बुखारी में नहीं है, सातों कुतुब के अंदर एडम भाई मुत्तफिका अलैह। बात सुने। सुनाए। जिस हदीस पे सबसे पहला मेरा डाउट किया था ना, एक मैं हदीस पढ़ रहा था, उसमें लिखा था भाई तीन चीजों में बैड लक है। एक है घर, एक है घोड़ा और एक है औरत। तब मेरा दिमाग में आया जर था भाई, जमीन और मकान नहीं, बैड लक नहीं है। जर जमीन और मकान जो है वो मुसलमान की सबसे बड़ी वो है आजमाइश है। नहीं उसमें बैड लक लिखा था, मैं वो लेके गलत आऊंगा हदीस है, हदीस को। वो गलत हदीस है। ये देखिए बड़ी अभी मजाक भी की, खाना खा के हाथ को चाटा हूँ मैं। दोस्त के क्यों नहीं चाटे? सब अपना अपना चाट रहे हैं ना, चटाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जब भी आपका दोस्त खाना खाने के बाद हाथ धोने जाए उसे फौरन रोकना। अरे रुक 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 मेरे दोस्त रुक, मैंने उंगलियां दे, मैंने चाटनी है पहले। उनको उंगलियों में चटना।
ایک ایک انگلی اس کی چاٹنا. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ نبی نے چاٹنے کے علاوہ چٹوانے کا کیوں کہا ہے, یہ بتا پہلے. اپنے ہاتھ تو چلو بندہ چاٹ لے, چلو پھر بھی کچھ نہ کچھ سینس فیل ہوتی ہے کہ یار اپنے ہی ہے نا, انہی ہاتھوں سے کھایا. اس زمانے میں چھری کانٹے تو ہوتے نہیں تھے, انہی ہاتھوں سے کھایا تو یار وہ ہاتھ چلو چاٹ بھی لیں گے. یہ دوسرے کے چٹوانے کی گیم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان میں تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے ہاتھ خود چاٹ لو, چٹوانے سے اچھا ہے کہ چاٹ لو. اور had it licked by somebody else. یار کسی سے پہلے مکھی تم نے اپنے کھانے میں ڈبو دی ٹٹی والی, اس کے بعد تم نے اپنے ہاتھ کسی سے ڈٹوائے. واہ کیا بات ہے یار تمہارے. یار ویسے تم نے وہ اگر آپ اس طرح دیکھو گے نا, کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ہاتھ چاٹ رہا ہے, فل گے نہیں لگے گا. انگلیاں چاٹ رہا ہے, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, فل گے مول نہیں لگے گا. お前はもう死んでいる。何 کیوں جا رہے ہو بھائی؟ تیری ماں کا تمہارے بھائی بھائی ہم نے آپ کے نبی کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھ ارے یہ پھٹکون گیا تھا اتنا. یہ پھٹ گیا تھا. ایڈم ساحل مزہ آیا, listen, میں نے اینڈ بھی دکھا دوں, بڑا مزیدار اینڈ ہے اس کا. بات سنیں my phone battery is about to dead. I will come with that حدیث again, وہ بیڈ لک والی, اور اس پہ میں ریسرچ بھی کروں گا. آپ نے جو حدیث بتائی ہے, یہ جو ہاتھ چاٹنے والی ہے, یہ اس کا نمبر بتا دیں مجھے پلیز. سر یہ بہت جگہ ہے, یہ میری ویڈیوز لے لیں, اس کے اندر میں نے ساری دکھائی ہوئی ہیں. متفق مطلب کہ آپ یہ اسٹریم میں ابھی جو ہے وہ شو کیا تھا نا, مطلب کہ آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اچھا میں وہاں سے کر لوں گا. مطلب کہ آپ میرے کامیڈی نائٹس ہے, کامیڈی نائٹس کا پارٹ 12 ہے, یہ میں آپ کو یہ ڈال دیتا ہوں. کامیڈی نائٹس پارٹ 12 یہ میں نے لائیو کے اندر بھی ڈال دی ہے میری ایڈم سیکر اردو چینل کے اوپر. کامیڈی نائٹس پارٹ 12 کے نام سے ویڈیو ہے, اور یہ میں نے ادھر بھی رکھ دی ہے, اپنا پرائیویٹ چیٹ کے اندر بھی ڈال دی ہے, اور لائیو چیٹ کے اندر بھی ڈال دی ہے. کامیڈی نائٹس ود ایڈم سیکر پارٹ 12. میری ویڈیو آپ کامیڈی نائٹس میں نہ ڈال دینا پلیز. نہیں سر, آپ کی ویڈیو نے اتنی کامیڈی کی نہیں سر, آپ نے تو سوال جواب وہی کامیڈی وہی تھی نا جو میں نے دکھائی ہے آپ کو. ہاں میں وہ حدیث ڈھونڈوں گا بیڈ لک والی, اور یہ حدیث میں لے کے جاؤں گا ایک ملا کے پاس. سر میجر آرگیومنٹ لے کے آئیے گا کبھی, ٹھیک ہے, جس پہ آپ اسلام چھوڑ سکیں یا اسلام میں رہ سکیں. ٹھیک, گڈ بائے. گڈ بائے.